جیسا کہ تیر نشانے پر پھینکا جاتا ہے. اس کے بعد دجال اس نوجوان کو بلائے گا، چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس وقت اس کا چہرہ نہایت حشاش بشاش روشن اور کھلا ہوا ہوگا. غرض دجال اسی طرح کی فریب کاریوں اور گمراہ کرنے والے کاموں میں مشغول ہوگا. اسی طریقے سے دجال کا جو استدراج ہے اس کے بارے میں ایک حدیث مسلم شریف ہی کی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال نکلے گا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کی طرف روانہ ہوگا. اس شخص کو کچھ مسلح لوگ ملیں گے جو دجال کے محافظ ہوں گے. یہ لوگ اس مسلمان سے پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جو وہاں نکلا ہے، یعنی دجال. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے محافظ اس سے کہیں گے کہ تو ہمارے رب پر ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ یعنی وہ دجال کو رب کہیں گے کہ تو ہمارے رب پر ایمان ہے کیوں نہیں لے آتا؟ تو وہ شخص جواب دے گا کہ ہمارے پروردگار کی صفات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. دجال کے آدمی آپس میں کہیں گے کہ اس شخص کو مار ڈالو، لیکن بعض لوگ آپس ہی میں پھر یہ کہیں گے کہ کیا ہمارے رب نے یعنی دجال نے اس سے منع نہیں کیا کہ ہم کسی کو اس کے حکم کے بغیر نہ ماریں؟ آخرکار وہ لوگ اس مسلمان شخص کو دجال کے پاس لے جائیں گے. جب مومن دجال کو دیکھ لے گا اور علامات کے ذریعے اس کو پہچان لے گا تو کہے گا کہ لوگوں جان لو یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال اس شخص کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو جائے گا اور اس کو چت لٹانے کا حکم دے گا. چنانچہ اس شخص کو بالکل سیدھا لٹا دیا جائے گا. پھر دجال کہے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو توڑ ڈالو. چنانچہ اس شخص کے پیٹ پر اس قدر ضربیں لگائی جائیں گی اور مارا جائے گا کہ اس کی پیٹھ اور پیٹ پلپلا ہو جائے گا اور پھیل جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد دجال کہے گا کہ کیا تو اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں، تو جھوٹا مسیح ہے. پھر دجال کی طرف سے حکم دیا جائے گا اور اس کو آرے سے سر کی طرف سے چیرا جائے گا یہاں تک کہ اس کے دونوں پیروں کے درمیان سے اللہ اکبر اس کے 2 ٹکڑے کر دی جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان ٹہلتا پھرے گا اور پھر کہے گا کہ کھڑے ہو جا. وہ مسلمان شخص پھر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا، مطلب یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہو جائے گا. تب دجال کہے گا کہ اب تو مجھ پر ایمان لے آئے گا. وہ شخص جواب دے گا کہ اب تو میرا یقین پختہ ہو گیا ہے اور میری بصیرت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ تو جھوٹا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ مسلمان شخص کہے گا کہ لوگوں اچھی طرح جان لو اس دجال نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اب یہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر دجال اس شخص کو پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا مگر ہنسلی کی ہڈی تک اس کی گردن کو تانبے کا بنا دیا جائے گا. اور شرح سنہ میں معمر کا یہ قول ہے کہ مجھ تک جو روایت پہنچی ہے اس میں یوں ہے کہ اس شخص کی گردن پر تانبے کا تختہ رکھ دیا جائے گا
جس کی وجہ سے وہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا. اس کے بعد اس شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر پکڑ کر اس کو اٹھائے گا اور پھینک دے گا. لوگ تو یہی خیال کریں گے کہ اس کو آگ میں پھینکا گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت پھینکا گیا ہوگا. یہ بیان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک شہادت کے اعتبار سے سب سے بڑے درجے کا حامل ہوگا.